شمالی وزیرستان اور بلوچستان میں امن دشمنوں کا وار، کیپٹن عاقب سمیت سیکیورٹی فورسز کے 10 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کو بلوچستان اور شمالی وزیرستان کے علاقوں میں نشانہ بنایا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا شہداء کو سلام۔ ٹویٹ میں لکھا، جوانوں کی شہادتیں علاقائی امن کے لیے پاکستانی قربانیوں کا تسلسل ہیں۔ انشاءاللہ دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ اپنی خوشی کے آگے وطن کی مٹی عزیز ٹھہری، کیپٹن عاقب جاوید فرض نبھاتے ہوئے وطن عزیز پر قربان، اگلے ماہ شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے تھے۔ شہادت کا رتبہ مل گیا، فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی گاؤں بھلوال میں سپرد خاک، والد کو اپنے بیٹے پر ناز۔ میرے لیے اس سے بڑی اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے، جس کا بیٹا میدان جنگ کے اندر لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرے۔ اس سے بڑی ایک والدین کے لیے خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ شمالی وزیرستان اور بلوچستان میں اہلکاروں کی شہادت پر وزیر اعظم عمران خان کا اظہار افسوس، اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ ٹویٹ میں کہا، سیکیورٹی فورسز کے اہلکار قوم کی حفاظت کے لیے دہشت گردوں سے لڑ کر اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا مسلح افواج کو سیلیوٹ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شمالی وزیرستان اور بلوچستان میں شہید ہونے والے جوانوں کو خراج عقیدت، اپنے پیغام میں شہداء اور ان کے خاندان کو سلام پیش کیا۔ کہتے ہیں، پاکستان استحکام سے دائمی امن کی جانب گامزن ہے، اپنی جانیں قربان کر کے وطن کا دفاع اور حفاظت پر ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ وقت آ گیا ہے دنیا خطے کے امن میں تعاون کرے۔ ہم آج بھی پاکستان کی نہیں عالمی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن دہشت گردی کے خاتمے میں عالمی برادری اپنا کردار ادا نہیں کرتی۔ رہنما پیپلز پارٹی شہلا رضا کی آج نیوز کے پروگرام جی فور غریدہ میں گفتگو۔ گرتی ہوئی دیواروں کو بس ایک دھکے دینے کی ضرورت ہے۔ کھوکھلی دیوار ہے، اس کو مزید سہارا دے کر بھی کھڑا نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک تحریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپوزیشن سب متحد ہے۔ حکومت کے خاتمے کے لیے ایک تحریک کی صورت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ گرتی ہوئی دیوار کو اب صرف ایک دھکے کی ضرورت ہے۔ جعلی حکومت اب زیادہ دن نہیں چل سکتی۔ سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو۔ سندھ بینک نے آصف زرداری اور ان کے خاندان کی بھرپور خدمت کی۔ کرپٹ ماسٹرز کو خوش کرنے کے لیے فنڈز کا غلط استعمال کیا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی نعیم الحق کا ٹویٹ، کہا یہ خدمت کس قسم کی تھی، اس کے لیے فورنسک آڈٹ کی ضرورت ہے۔ عوام کو فوری انصاف کی فراہمی کے لیے عدلیہ نے خاموش انقلاب برپا کر دیا۔ عدالتوں میں مقدمات تیزی سے نمٹائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا پولیس اصلاحات کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کی گئی۔ شکایات سیل نے اب تک 71,000 درخواستیں نمٹا دی ہیں۔ قلم ہمارے لیے اسی طرح اس کو طاقت بھی دینی ہے، اور قلم کے تقدس کو یہ حکومت مانتی بھی ہے۔ اس واقعے کی ہم تفصیلات اکٹھی کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی فردوس حاشی قوان کا عرفان صدیقی کے خلاف کیس کی تحقیقات کا اعلان، ہتھکڑی میں پیشی پر ناپسندیدگی کا اظہار، کہا حکومت قلم کے تقدس کو تسلیم کرتی ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کہتے ہیں، یہ رویہ بہت نامناسب اور ناقابل قبول ہے، اداروں کے رویے بدلنے میں وقت لگے گا۔ کراچی میں آج سے منگل تک بادل جم کر برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں طوفانی بارش کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ چند لمحے کی بارش سے شہر میں کئی گھنٹے بجلی غائب ہو جاتی ہے۔ طوفانی بارش ہوئی تو شہر کا کیا حال ہوگا، شہریوں میں تشویش۔ گھوٹکی میں جرگے کا حکم نہ ماننے پر محنت کش پر تشدد، وڈیرے کے کارندوں نے گلے میں رسی ڈال کر سڑک پر گھسیٹا۔ تشدد کے بعد محنت کش کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ وزیر آباد میں افسوسناک واقعہ، پانی کی موٹر سے کرنٹ لگنے سے ایک ہی گھر کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔
میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے پاک فوج کے ان سپوتوں کو سلام جنہوں نے آج وطن عزیز کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بلوچستان میں ملک دشمنوں کے خلاف آپریشن کے دوران کیپٹن عاقب سمیت 4 جوان شہید ہو گئے، جبکہ شمالی وزیرستان میں افغان سرحد سے دشمن کے حملے میں 6 فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں پاک افغان سرحد اور بلوچستان میں شہادتیں امن کی راہ میں دی گئی سرحد کی نگرانی مزید سخت کرنے پر توجہ مرکوز ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے بعد پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی۔ امریکہ نے F-16 طیاروں کے لیے 12 کروڑ 50 لاکھ ڈالر فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا دورہ امریکہ رنگ لے آیا۔ دفاعی شعبے میں پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی۔ امریکہ کا F-16 طیاروں کے لیے تکنیکی اور لاجسٹک سپورٹ کا اعلان۔ طیاروں کے لیے 12 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز فراہم کیے جائیں گے۔ حکومت نے بھی امریکی فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ فردوس عاشق ایوان نے ٹویٹ کیا، یہ اعلان پلوامہ کے بعد بھارتی پروپیگنڈے کی ہار اور ہمارے اصولی موقف کی جیت ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی زلفی بخاری نے امریکی صدر کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ سے ملاقات کی ہے، جس میں پاک امریکہ تعلقات، روزگار کی فراہمی، ووکیشنل ٹریننگ اور معاشی ترقی کے منصوبوں پر غور کیا گیا۔ ایوانکا نے خواتین کو بااختیار بنانے اور فلاح و بہبود کے لیے پاکستان میں منصوبے شروع کرنے اور تعاون کی پیشکش کی۔ زلفی بخاری نے ایوانکا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ مشترکہ تعاون سے انسانی ترقی کے مواقع پیدا کریں گے۔ آئندہ چند ماہ میں پاک امریکہ سفارتی محاذ پر مزید کامیابیاں ملیں گی۔ بلٹن میں اب ذکر ہوگا سابق وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر عرفان صدیقی کی گرفتاری کا۔ اسلام آباد پولیس نے کرایہ داری ایکٹ میں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا، جہاں سے انہیں 14 روزہ عدالتی ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق عرفان صدیقی کو جیل میں C کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر اور سینئر صحافی گرفت میں آ گئے۔ عرفان صدیقی اسلام آباد سے گرفتار۔ عرفان صدیقی پر سیکشن 188 لگائی گئی، جبکہ ساتھی اقبال کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے گھر کرائے پر دے رکھا تھا اور کرایہ داری ایکٹ پر عمل درآمد نہ کیا اور نہ ہی پولیس اسٹیشن میں اندراج کروایا۔ عدالت نے عرفان صدیقی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا۔ عرفان صدیقی کی گرفتاری سے بھینس چوری کے مقدمے کی یاد تازہ ہو گئی۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے بھرپور رد عمل دیا، کہا کہ جس گھر پر عرفان صدیقی کو جیل بھجوایا گیا وہ ان کی ملکیت ہی نہیں، کرایہ داری معاہدہ بھی عرفان صدیقی کے نام نہیں۔ عرفان صدیقی صاحب کے اوپر وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، بھینس چوری کے مقدمے ہوتے تھے سیاستدانوں پہ، یہ اس سے بھی گرا ہوا مقدمہ ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کو آج ہڈیالہ بھیجا گیا، جو گھر بھی ان کا نہیں، جو گھر کرائے پہ بھی انہوں نے نہیں دیا، اس گھر کا اگریمنٹ بھی ان کے نام پر نہیں، ان کے بیٹے کا یہ گھر ہے۔ 20 جولائی کو انہوں نے یہ گھر کرائے پر دیا۔ عمران صاحب کے حکم کے اوپر عرفان صدیقی صاحب کو اعجاز شاہ صاحب نے گرفتار کرایا۔ عرفان صدیقی کو ہتھکڑیاں لگانا نامناسب عمل ہے، حکومت قلم کے تقدس کو تسلیم کرتی ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق ایوان نے عرفان صدیقی کی گرفتاری پر تحفظات کا اظہار کر دیا، کہا کہ کیس کی FIR منگوائی ہے، معاملے کی تحقیقات کی جائے گی۔ قلم ہمارے لیے اسی طرح اس کو طاقت بھی دینی ہے اور قلم کے تقدس کو یہ حکومت مانتی بھی ہے۔ اس واقعے کی ہم تفصیلات اکٹھی کر رہے ہیں۔ پیچھے پس پردہ قانون کی بالادستی ہوئی ہے، کہیں بریچ ہوا ہے یا کیا؟ اگر یہ 100% وہی ہے جو پولیس کا موقف ہے تو پھر یہ قانون کی حکمرانی اس حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بینک اکاؤنٹس اور کمپنیوں کو منجمد کیے جانے کے بعد اب ان کا گھر بھی سرکاری تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان نصر اللہ رانجھا کے مطابق اسحاق ڈار کا گھر قانونی کارروائی مکمل کرتے ہوئے قبضے میں لیا گیا۔ 4 کنال 17 مرلے پر اسحاق ڈار نے اپنے اس گھر کو حجویری بنگلے کا نام دے رکھا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق شریف فیملی کی مبینہ فرنٹ مین اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے پر نیب نے اسحاق ڈار کو اشتہاری بھی قرار دے رکھا ہے۔
اور اب ذکر کوٹ لکھپت جیل میں قید نواز شریف کا، جن سے شہباز شریف اور مریم نواز نے ملاقات کی ہے۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے بھی طبی معائنہ کیا۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید نواز شریف سے اہل خانہ کی ملاقات۔ شہباز شریف اور مریم نواز نے 2 گھنٹے سے زائد بیٹھک لگائی۔ شہباز شریف نے یوم سیاہ پر متحدہ اپوزیشن کے احتجاج اور جلسوں سے آگاہ کیا۔ مریم نواز نے عوامی رابطہ مہم کے بارے میں بتایا۔ ادھر شہباز شریف نے کمرے سے اے سی نکالنے پر چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا۔ کہا سیاسی انتقام کی خاطر یہ اقدام نواز شریف کی جان پر حملہ ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں، پاک پتن اراضی کیس میں محکمہ اینٹی کرپشن کو سابق وزیر اعظم نواز شریف سے جیل میں تفتیش کی اجازت مل گئی۔ اینٹی کرپشن حکام نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو ضروری انتظامات کرنے کے لیے مراسلہ بھیج دیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن سہوال کی 3 رکنی ٹیم 30 جولائی کو کوٹ لکھپت جیل جائے گی۔ نواز شریف سے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب سرکاری زمین کی الاٹمنٹ میں کردار کے حوالے سے تحقیقات کرے گی۔ وفاقی وزیر شیخ رشید نے چیئرمین سینٹ کے لیے صادق سنجرانی کو فاتح قرار دے دیا۔ کہا کہ مقابلہ سخت ضرور ہوگا لیکن صادق سنجرانی کی جیت دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے پاس جانے والے حکومتی وفد پر بھی تنقید کی۔ یہ جو گئے ہیں اب فضل الرحمان کے پاس، ان کی بھی کھچائی ہوئی ہے کہ کیوں گئے اس سے پوچھے بغیر آپ۔ عمران خان کو اس پی ٹی آئی میں سے نکال دیا جائے تو پی ٹی آئی صفر ہے۔ یہ جلسی کی ہے انہوں نے 25 تاریخ کو۔ اتنے ناکام جلسے جو ہیں بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں 8 پارٹیوں کے 10 پارٹیوں کے کبھی نہیں ہوئے۔ ان عقل کے اندھوں کو اگر سمجھ آیا تو یہ یقین رکھیں ان جلسوں سے عمران خان نہیں جا رہا۔ ہمیں چیلنج ہے جی